بنی اسرائیل مسلمان تھے، آج اپنے آپ کو جو یہود کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ میں اختلاف کیا۔ اختلاف اس کثرت سے کیا کہ اپنے اختلاف کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے تک غلام بن بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی آج اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بن گئے تھے حاکم مصر کے۔ یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے تھے مصر میں، اور اس کے بعد حکومت آ گئی تھی مصر کی کس کے ہاتھ میں؟ حکومت ان دا سینس اگر یہ بادشاہ نہ بھی تھے تو یہ کنگ میکرز تھے پورے کے پورے، تو بادشاہت ان کی وجہ سے چنی جاتی تھی، کنگ میکرز تھے۔ سمجھے نا؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ انگلینڈ کو اسکاٹ لینڈ کے جو بادشاہ تھے ان کو فنڈنگ کرتے تھے، وہ اسکاٹ لینڈ آٹومیٹیکلی انگلینڈ کا باپ تھا اندرونی طور سے۔ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہوں کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ کنگ میکر تھے۔ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ یہ مل کر بنتا ہے یونائٹڈ کنگڈم۔ چھوٹے سے 3 جزیرے، یونائٹڈ کنگڈم۔ ہمارے مہاراشٹر میں 5-6 آ جائیں گے ایک اسٹیٹ کے اندر، اتنے ٹکڑے۔ انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مل کے کیا بنے؟ یونائٹڈ کنگڈم۔ برٹش سنا نا، برٹش حکومت جس پہ سورج زوال نہیں کرتا، 2 سال حکومت کی، یہ اتنے سے جزیرے پہ رہنے والے انگلینڈ کے تھے، اور ان کو پورا فائنینس اسکاٹش بادشاہ کرتے تھے۔ تو اسکاٹ لینڈ کے پورے کنگز کے پپٹس تھے انگلینڈ کے جتنے کنگز تھے۔ یہ تاریخ پڑھ لیجیے آپ۔ جو مسلمان تھے اس زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمان وزیر بن گیا، اور زمین سے جتنی پیداوار نکلتی اس کی آپ منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی۔ مطلب زمین سے کیا کیا نکلتا؟ اناج نکلتا، اس کے بعد معدنیات نکلتے، پانی جو زمین سے نکلتا تھا، جھاڑ لگتے ہیں، جنگلات اس میں آتے ہیں۔ آج کل اس کی کئی منسٹری ہے، وہ نام سے فارسٹ منسٹری، منرل منسٹری، کئی منسٹری تھی، جب ایک ہی منسٹری تھی وہ مل گئی تو آپ ایک طرح سے۔ اس کے بعد کیا آپ کی جو نسلیں آئی وہ سب کنگ میکرز تھے۔ اختلاف کیا، کتنے قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے؟ 12 قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک بادشاہت کرنے والے لوگ کیا بن گئے؟ غلام۔ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یاد رکھیے۔ چلیے یہ تو پاسٹ ہے، میں ابھی کا حال بھی بتاتا ہوں۔ غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی، آزادی لے کے سینا میں چلے گئے۔ سینا میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ ہم کو پانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کیا کرو؟ اپنے لاٹھی کو مارو۔ کہاں؟ پتھر پر۔ کتنے چشمے نکلے پتھر سے؟ 12۔ اب سوال، اگر ایک نل بھی آیا تو 12 خاندان کے لوگ پانی بھر سکتے نا اس سے، لیکن 12 نل ہو رہا ہے ان کو۔ مطلب 12 خاندان کا اختلاف اتنا کثیر تھا کہ کوئی کسی کا منہ تک پانی بھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایک ساتھ کھڑے رہ کر۔ تو 12 نکلے فوارے، سب کو معلوم کس سے پانی بھرنا ہے۔ اختلاف کے نتیجے میں غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آزاد ہوئے، آزاد ہو کر سینا میں گئے۔ اختلاف ختم نہیں ہوا، دنیا میں مارے گئے، کچلے گئے، رگڑے گئے، گھسیٹے گئے، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد تمام اختلاف کے بعد 12 قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ہم متحد ہوں گے۔ ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا 2 سے 3 قبیلے موجود تھے، 10 قبیلے کھدیڑے گئے، چونکہ 2 مائیں تھی، ایک کو 10 بیٹے تھے، ایک کو 2 تھے۔ 10 جو تھے یوسف علیہ السلام کے سب سوتیلے بھائی تھے، 2 جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، جوزف اور بنجامن، یہ دونوں بھائی تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں گے، لہٰذا انہوں نے DNA ٹیسٹنگ شروع کی۔ جینیٹیکل ٹیسٹنگ پورے دنیا میں کی گئی، اور اپنے باقی 10 قبیلوں کو ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ توحید کی برکت سے تو محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اتحاد کی برکتیں آج ہی باقی ہے۔ نتیجتاً وہ کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک اسٹیٹ کریٹ کیا جو ہے فلسطین کے اندر، پیلسٹائن کے اندر، جس کا نام انہوں نے جو اسرائیل دیا اسٹیٹ کا، جو کسی زمانے ہوا کرتا تھا۔ تو ان کا دعویٰ جب ہوا کرتا تھا تو آج بھی ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس زمین پر دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جمع کیا۔ 2 قبیلے والے تو موجود ہی تھے، یورپ اور امریکہ میں بسے ہوئے تھے، دوسرے قبیلے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا گیا، جینیٹیکل ٹیسٹنگ کی گئی، سب کو دعوت دی گئی کہ بھائی آپ سب یہودی ہیں پہلے زمانے کے، آئیے دعوتیں دی جائے۔ اسرائیل اسٹیٹ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کو پورا ویزا ہے اس بنیاد پہ کہ آپ DNA جینیٹیکلی آپ یہود ہیں، تو یہودیت قبول کرتے تو آئیے، ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم، ہمارے ملک کے اندر آئیے اور آپ رہیے۔ اتحاد قائم کیا۔ 1924 کے اندر انہوں نے متحد ہونا شروع کیا۔ آج یہ ہم بات کریں 2019 میں، ابھی 5-6 سال بعد 1 صدی اس کو ہو جائیں گی، آج دنیا کا سب سے پاورفل، ملٹریلی سب سے سیف اور ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس اسٹیٹ کون ہے معلوم دنیا میں آپ کو؟ اسرائیل ہے۔ معلوم آپ کو؟ ٹیکنالوجی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کل ایک مثال دیتا ہوں، اسرائیل جتنا پانی اپنا یوز کرتا ہے اس کا 90% پانی ریسائیکل کرتا ہے۔ آپ خواب بھی نہیں دے سکتے، 90% واٹر ریسائیکل کرتا ہے۔ پورے اختلاف کے باوجود آس پاس کے تمام ممالک سے خود کی الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے۔ تمام فتنوں کے باوجود ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ہے، سب سے ایڈوانس میسائل سسٹم انہی کے پاس ہے۔ ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی، سب سے ایڈوانس سافٹ ویئر، سب سے ایڈوانس جس کو کہیں گے اینٹی وائرسز، اور سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ انہی کے ہیں۔ دنیا کے سب سے اچھے ہبز، دنیا کے سب سے اچھے سوئچز، دنیا کے سب سے اچھے راؤٹرز، یہ سب جو ہے
اسرائیل بناتا ہے، تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس بن گئے. تو انہوں نے توحید کو تو قبول نہیں کیا، لیکن ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہے. کس چیز کا؟ اتحاد. اب تاریخی مثال دی میں نے بھائی آپ کو، پورا ہسٹری ہے ان کی 2-2,500 سال کی، دیکھ لیجیے آپ. اور ہمارے پاس کئی مثالیں صحابہ کی ہیں. مختلف تھے تو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. جب متحد ہوئے تو کیا ہو گئے کہ لوگ نام لینے پر مجبور ہو گئے. شاہ نے شاہ حکومت کی. لوگوں نے جنہوں نے انسانیت کو آگے رکھا ان کے لیے تو یہ انسانیت کو نفع بخش لوگ ہوئے. جو کفار تھے جن کے دل میں حسد اور جلن تھی ان کے لیے صحابہ جو ہے تکلیف کا موضوع اور باعث بن گئے، ہے نا. جو مفاد پرست اور ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں، صحابہ جیسے لوگ تو ان کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوتے تھے، کیونکہ یہ انسانیت کو دینے اور آگے لے کر چلنے والے لوگ. تو آپ دیکھیے ایک مثال میں نے دے دی، بات کو میں سمجھتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اب قرآن نے جہاں بھی حکم دیا انسانیت کے لیے حکم دیا، ہم کو یاد رکھیے. یہ نہیں کہا کہ انسانیت میں فلاں ملک کے لیے تم کرو. ہاں ہم جہاں بستے ہیں، جس علاقے میں بستے ہیں، اور چونکہ آج کل باؤنڈریز ہے اس میں نیشنلٹی سے ٹھیک ہے، ہم اس کے اعتبار سے وہاں کے لیے تو پہلے خیر خواہ ہوتے ہیں چونکہ ہم وہاں رہتے ہیں. لیکن ہمارا جو مزاج ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اور ہمارا جو تمدن ہے، ہماری جو تربیت ہے، یہ عالمی ہے، یونیورسل ہے. جیسا کہ ہم قرآن کی ابتدا بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، چونکہ ہمارا رب یونیورسل ہے، ہماری بک یونیورسل ہے، ہمارے انبیاء اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل تھے، تو ظاہر سی بات ہمارا میسج بھی یونیورسل ہے، ہمارے کام بھی یونیورسل ہیں. تو ہم لوگ علاقوں میں تو بٹے ہوتے ہیں، نیشنلٹیز میں تقسیم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس چیز کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے. ہم ہیومینٹی کو اوپر والا، جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ فلاں ملک کے لوگوں نے فلاں ملک کو مارا، تو ہم لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف انسانی جانیں گئی. آپ سمجھ رہے بات؟ اگر یہ امن سے ہو جاتا مسئلہ حل تو بہت اچھی بات ہے. ہم اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے کہ یہاں مرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. ہم اس نظریے سے بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس علاقے میں رہتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے کہ انسان ہے اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. تو اسلام کا پیغام یونیورسل ہے، ہماری تھاٹ یونیورسل ہے، ہمارے دین کے احکامات دیکھیے آپ پورے یونیورسل ہے. کوئی علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھیے. ہاں فقہ کے اعتبار سے، پھر علاقوں کے اعتبار سے ہمارے مسائل پہ ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایز سچ ایز اے مسلم ہم لوگ ہر چیز یونیورسل ہے ہماری. یاد رکھیں. تو یہ باؤنڈریز وغیرہ تو آج بنی، لیکن ظاہر سی بات ان باؤنڈریز کے بننے سے پہلے، اور یہ باؤنڈریز خود جو بنی اس سے پہلے بھی یہ سب چیزیں ایک مسلمان حکومتوں میں رہے، عیسائی رہے، اس کے کہیں نہ کہیں رہے. یاد رکھے، چاہے راشدون جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، مطلب جو خلفۂ راشدین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی حکومت کو راشدون کہتے ہیں انگلش کے اندر. تو راشدون دور ہو تو وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد اگر اس دور سے اگر ہم نکلے تو پھر امویدس کا دور تھا، وہ دیکھیں. عباسی جو دور ہے وہ دیکھا. تو بڑی بڑی حکومت رہی، اور تقریباً علاقے مطلب جس کو ہم کہیں گے آج کے دور کے سندھ سے لے کر تو حکومتیں کہیں مصر تک جاری، تو کوئی مصر سے شروع ہو رہی تو اسپین تک جاری ہے نا، کوئی ترکی سے شروع ہو رہی تو ہنگری تک، آسٹریا تک جاری. کہاں مطلب ایک الگ ہی مزاج ہے مسلمانوں کا. جب بھی رہے وہ انہوں نے قوموں کو، حکومتوں کو رسم و رواج کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھا. اس کو ایک یونیورسل نظروں سے دیکھا کہ ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے کیا ہوں. یاد رکھیے ہمارا میسج اسی طرح ہے، ہماری سوچ اسی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، علاقوں کے اعتبار سے آج وہ علاقوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا کرنا ہے سوچ کے شام کے بارے میں، کیا کرنا ہے سوچ کے یہ بارے میں. دیکھیے انسانی سطح پر بھی اگر لے تو ہم لوگ تو انسان ہونے کے ناطے ہم کو سوچنا ہی اس کے بارے میں. ہم چھوڑ نہیں سکتے اس ایشو کو، چاہے وہ جو بھی ایشو ہو. چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ انسانی سطح پر بھی ہم کو سوچنا ہے. اس کے بعد ملکی سطح پر بھی اگر لیا تو سوچنا ہے، اس لیے کہ اگر ایک دنیا کے کسی علاقے میں اگر جنگ ہوں گی تو اس کا اثر صرف اس علاقے میں نہیں ہوتا ہے. ہم یہاں تک اس کا اثر محسوس کر سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں. کر رہے ہی نہیں کر رہے ہم لوگ. اگر ایک جنگ ہوتی ہے تو یا تو آئل پرائز بڑھتے ہیں تو آئل پرائز گرتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ملک تک اس کے اثرات. پروڈکٹ پرائزز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے افغانستان کا جو حال ہوا تو یہاں ڈرائی فروٹ کے پروڈکٹ پرائزز کیسے ہو گئے؟ یا تو اویلیبلٹی ختم ہو گئی یا تو کاسٹ بڑھ گئی، چونکہ میجر ڈرائی فروٹ وہاں سے آتا ہے. سمجھ رہے آپ اس کو؟ اس کے بعد ایک بہت بڑا میجر لیتھیم آئن جو بیٹریز آج کل چلتی ہے وہ افغانستان سے نکلتا ہے. تو جیسی ہوا تو آپ دیکھیے بیٹریوں کی قیمتیں آپ دیکھیے 15 سے 20% ریٹ بڑھ چکے ہیں ان کے. ٹھیک، تو آپ ہر جنگ کا اثر آپ اپنے پورے علاقے میں محسوس کریں گے، دور دور تک ہوں گا. تو ہم کو اس لیے بھی یونیورسل سوچنا، عالمی سطح پر سوچنا ہے کہ ہر جنگ ہم کو نقصان دے رہی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن لائفز کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن پروڈکٹیوٹی اور ٹائم کے اعتبار سے کیا لاسز ہے، کمیونٹی اور ریسز اور سویلائزیشنز اور کلچر اور ہسٹری اور آرکیولوجی کتنی برباد ہوتی ہے اس میں اندازہ لگائی. عراق میں انہوں نے جنگیں کر لی، بم ڈال دیے 10 سال تک اٹھا کر. کتنی چیزیں جو آثار قدیمہ کی تھی، جو پتہ نہیں صدیوں اور ملینیا سے باقی تھی، برباد ہو گئے سسٹم. رپورٹ پڑھی اب عراق میں جو بمباری کی گئی اس کا ایک نقصان میں سے ایک نقصان ہی ہوا کہ وہاں ایک کینل اور ٹنل سسٹم تھا جو قوم میں 3000 مطلب 3 ملینیا سے چلتا تھا.
زمین کے اندر سے پانی کو، چونکہ گرم مطلب علاقے، زمین کے اندر پانی کے چینلز بنائے گئے تھے، ہر زمانے میں حکومتوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، وہ اس سے پہلے چاہے فارسی تھے، پھر رومی تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک سسٹم تھا، کینال سسٹم جو زمین کے اندر چلتا ہے 3000 سال سے تھے۔ بم ڈالنے سے، کریکس ڈیولپ ہونے سے، کئی جگہ وہ بند ہونے سے گاؤں خشک ہو گئے، اور کھیتی باڑی اویسس جس کو بولتے ہیں نا، اس ریگستان کے بیچ میں جو نخلستان ہوتا ہے، سب برباد ہو گئے۔ تو کئی نقصان ہوتے بھائی جنگوں کے، ایک نہیں ہوتا، اس کے اثرات دور دور تک انسانیت پر ہوتے ہیں، یہ مذاق نہیں۔ تو بہرحال ہمارا میسج، ہماری سوچ ویسی ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف شام کے لیے اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ ارض مقدس ہے، اس میں برکتیں ہیں، لیکن ہم ہر جگہ جہاں جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کا کام ہے سوچیں۔ ہم نے دیکھا ظالم، جابر، جاہل، جٹ جو ہم کو بربر کہتے ہیں، لیکن وہ بربر ہے ہمارے نظروں میں، یاد رکھیں، چونکہ انہوں نے جتنا ظلم اور ستم آبادیوں پر انسانوں پہ ڈایا، وہ طے کر رہے فیصلے کہ کون سے ملک میں کیا ہوں گا، کون امن قائم کریں گا، کون امن کا علمبردار بنے گا۔ ارے وہ ہمارے پاس اس کا میسج ہے، وہ ہمیں جو انسانیت کو دیں گے۔ بٹ بڑی افسوس کی بات ہے نا، ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ موجود ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس ویسی عوام موجود ہے جو اس بارے میں سوچے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں، یاد رکھیں سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے۔ جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے، جس سے ایک طبی فائدہ، میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے، پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے۔ اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کے پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ، دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ۔ ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے، اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو، ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا، دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی ہے سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے، یا آپ کو دیکھا گیا کرتے، تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور کروٹ کو بدل دو۔ تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا۔ تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب، کہ تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا۔ تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کرنا ہے ہم کو، ٹھیک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت۔ آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا، سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں،
تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ صرف آپ کو درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی، تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گے، اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ، ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر، سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے؟ رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے، تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے. دعا کے الفاظ یہ اور ترجمہ، اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں، تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے، معاف کر دے میرے، تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو ہے میرے گناہ میں. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت، دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو، اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے، اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے، یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے. ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے. اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھے سویا کرتے تھے. اور سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھیے. بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں. دعا کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے. کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے میں حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں. الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفۃ دے دیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو؟ 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار. نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے. نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ ہوتی 100. یہ ہے نماز کے بعد. لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اسلام میں تعاون کریں. اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور آپ حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں. جزاک اللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں. فرائض